أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، مدرسے کے ذمہ داران، جلسہ کمیٹی کے ممبران، سردیوں کی ٹھنڈ کی اس رات میں اب تک بیٹھے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت سے احسانات کیے ہیں، بہت سی نعمتیں اس نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں. ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو سب سے بہتر ڈھانچے میں، سب سے بہترین ساخت کے اندر پیدا کیا. اس انسان کو عقل و شعور دیا، اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت دی. یہ انسان ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، میرے لیے برا کیا ہے. انسان چاہے جتنے گناہ کرتا ہو، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. غلط کام کرنا یہ ایک الگ بات ہوئی، لیکن غلط کام کو دل سے غلط جاننا یہ اس کی سمجھ اور اس کی فکر کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ کام اچھا ہے، اس کو معلوم ہے یہ کام برا ہے. نماز پڑھتا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے. کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے. کسی غریب لڑکی کی شادی کرا کر اس کا گھر بساتا ہے، اس کا دل اندر سے کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے. لیکن جب یہی انسان کوئی برا کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. جوا کھیلتا ہے، اس کا دل اندر سے اس کو ملامت کرتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے.
کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، اس کا دل اندر سے اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیے ہیں، یہ اچھا ہے یہ غلط ہے۔ ان ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اور پھر تجھے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب تم چاہو تو اچھے راستے پر چل کر شکر گزار بن جاؤ، یا برے راستے پر چل کر اللہ کے نافرمان بندے بن جاؤ، یہ تمہارا اختیار ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کی حیثیت سے یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، انہی مذاہب میں ایک بڑا مذہب اسلام ہے، اور آپ اسلام کی جب اسٹڈی کریں گے، اسلام کا جب مطالعہ کریں گے، قرآن کو جب آپ پڑھیں گے، حدیث کو جب آپ پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام پورا کا پورا انسانیت سے بھرا پڑا ہے۔ آج پوری دنیا میں بات انسانیت کی ہو رہی ہے، مانوتا کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی کی ڈیبیٹ پر بیٹھنے والے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں، نہیں، نہ میں ہندو ہوں نہ میں مسلمان، میں انسان ہوں، میرا سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے، کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اسلام ہی کی آواز ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مذہب انسانیت، تو یہ انسانیت بتائی کس نے ہے؟ یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ پیاسے کتے کو پانی پلا دینا، بھوکے جانور کو بھی کھانا کھلا دینا، آپ کے گھر میں پلنے والے جانور بھیڑ اور بکریاں، ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دینا ہے، یہ سلوک ان جانوروں کے ساتھ بھی جو آپ کر رہے ہیں، یہ کس نے بتایا؟ تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، کیونکہ اس نے انسانیت کی سب سے زیادہ تعلیم دی ہے۔ ورنہ ایک دور تھا لوگوں کو لڑایا جاتا تھا، اور ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے خونی اور خطرناک شیروں کو پالا جاتا تھا، اور بادشاہ جب کسی انسان کو سزا دینا چاہتا تھا تو شیر کو 4-5 دن بھوکا رکھا جاتا تھا، اور اس کے سامنے پھر اس انسان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور چشم زدن میں 1-2 منٹ میں وہ شیر اس انسان کو پھاڑ دیتا تھا اور اس کو کھا جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہوں کے دلوں میں بھی انسانیت نہیں تھی، اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں انسانیت نہیں ہے۔ کوئی آدمی سڑک پر مرتا ہے تو مرتا رہے، بھوک سے بلبلاتا ہے تو بلبلاتا رہے، اور کہیں کہیں انسانیت کو مجروح ہوتے ہوئے آپ ایسے موقع پر دیکھیں گے کہ ایک بے بس انسان کو پکڑ لیا گیا، ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے اور اس کی لنچنگ کی جا رہی ہے، لاٹھی، ڈنڈے، خنجر، پتھر، جوتے، چپل سب مارے جا رہے ہیں، اور اسی کے بغل میں کھڑا ہوا ایک انسان
بجائے اس کے کہ اس کو بچائے، وہ بچاتا نہیں ہے بلکہ اس کی ویڈیو بناتا ہے۔ یہ چیزیں آج بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اور ستم بالائے ستم تو یہ کہ یہ کام جب کوئی مخصوص اور وشیش دھرم کے لوگ کریں اور اس پر کسی وشیش ویکتی کا نام لیا جائے، مثلا افغانستان میں چلے جائیے یا اپنے پڑوسی ملک میں چلے جائیے، جب وہاں کسی کو مارتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، اور جب کسی کا قتل کرتے ہیں تو ادھر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اور ہمارے دیش میں یہی نعرہ بدل جاتا ہے جے شری رام یا زبردستی رام رام بولو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کیا ہے، کیا ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، انسانیت سے کوئی تعلق ہے؟ چاہے وہ اللہ کا نام لے کر کیا جا رہا ہو، چاہے وہ جیسس کا نام لے کر کیا جا رہا ہو، چاہے وہ رام کا نام لے کر کیا جا رہا ہو، اگر دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کو مارتا ہے تو وہ انسان نہیں رہ جاتا ہے۔ ہمارا قرآن ایسے قتل کے بارے میں کلیئر کہتا ہے، صاف کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو، کسی ایک منشیہ کو قتل کر ڈالا، جس نے کسی ایک انسان کو مار ڈالا۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے، اللہ نے مسلمان نہیں کہا، جس نے کسی ایک ویکتی کو، ایک مسلمان کو نہیں، کسی بھی ایک انسان کو اگر مار دیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر کوئی بدلے کے اور بنا اس آدمی کی کسی غلطی کے ایسے ہی ناحق مار ڈالا، اس کو قتل کر دیا، تو قتل کرنے والا انسان یہ سمجھ لے کہ اس نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل نہیں کیا، قتل الناس جميعا، وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے پوری منشیہ کو، مانوتا کو، پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر ڈالا، اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو مار ڈالا۔ اس سے زیادہ انسانیت کا سبق دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ ایک منشیہ کے قتل کو، ایک انسان کے قتل کو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، سکھ کیوں نہ ہو، جینی کیوں نہ ہو، بدھسٹ کیوں نہ ہو، مسلمان کیوں نہ ہو، کسی نے ایک کو مار دیا تو وہ ایک کو نہیں مار رہا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کو مار رہا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ اس کو سچے دل سے قبول کرنا چاہیے، اس بات کو طرفداری نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں کوئی مسلمان کسی ہندو کو مار دے تو آپ مسلمان کا فیور کریں، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ہندو کسی مسلمان کو مار دے اور ہندو بھائی اپنے اس ہندو کو بچانے کی کوشش کریں، غلط ہے۔ سچ بولو اور سچ کا ساتھ دو، چاہے جو بھی ہو۔ انسانیت کی عزت تو اللہ رب العالمین نے بھی کی ہے۔ مسلمان چھوڑ دیجئے، آپ پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں آج میں۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کی آیت کو پھر سے دیکھیے، میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، آیت کو آپ سنیے اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو کتنا باعزت بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، اور یہ کسی دھرم سے نہیں جوڑی گئی ہیں بلکہ انسانیت سے جوڑا ہے۔ پہلا لفظ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے ہر ایک بیٹے کو معزز بنایا ہے، ہم نے آدم کی ہر اولاد کو عزت دی ہے، ہم نے ہر ایک انسان کو عزیز بنایا ہے، ہم نے ہر ایک انسان کو باعزت بنایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہر مسلمان کو باعزت بنایا ہے، بنی آدم، اللہ کہہ رہا بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو، ساری اولادیں آدم کو۔ پہلے جملے پر غور کرو، یعنی سب باعزت ہیں، آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو، آدم کے ہر بیٹے کو معزز بنایا، مکرم بنایا ہے، ہم نے ہر آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے۔ پہلی چیز، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکی میں اور سمندر میں، پانی میں ہم نے ان کو اٹھایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی ہو یا پھر پانی، ہم نے ان کو اس میں جگہ دی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، ایک انسان سفر کرتا ہے، خشکی کا بھی سفر کرتا ہے، پانی کا بھی سفر کرتا ہے، ناؤ میں بیٹھتا ہے۔ ہم نے یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر صرف ایک مخصوص مذہب کے لیے نہیں بلکہ سب کو عطا کیا ہے۔ سمندر یا ندی یا دریا کے پانی پر مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا حق ہے، ہمارے رب نے اس کو پیدا کیا ہے، نہیں، اس پر ہندو بھی سفر کرتا ہے، مسلمان بھی سفر کرتا ہے، سکھ بھی سفر کرتا ہے، کشتیوں میں سب بیٹھتے ہیں، پانی کے شپ میں، جہاز میں بھی سب بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ اور یہی حال خشکی کا بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس ماروتی ہے تو دوسروں کے پاس بھی ہے، اگر آپ کے پاس سوئفٹ ڈیزائر ہے تو دوسروں کے پاس بھی ہے، اگر آپ سڑک پر سفر کرتے ہیں تو دوسرا بھی سڑک پر سفر کرتا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خشکی پر صرف ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر آدم کے بیٹے کو مکرم باعزت بنایا ہے، اور ہم نے ان کو اٹھایا ہے سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، خشکی اور سمندر پانی میں بھی ہم نے ان کو سفر کرایا ہے، ہم نے ان کو اٹھایا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم جو پاکیزہ روزی دیتے ہیں ہم ان سب کو دیتے ہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں دیتے ہیں۔ اگر زمین سے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ ہندو بھی کھاتا ہے، سکھ بھی کھاتا ہے، جینی بھی کھاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے، جب ہم نے کھانے اور پینے کی چیزوں میں کسی کے لیے بندش نہیں بنائی ہے تو پھر تم ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ جب ہم نے کھانے اور پینے کی چیزوں میں کسی کے لیے بندش نہیں کی ہے تو تم کسی کا کھانا پانی کیسے بند کر سکتے ہو؟ جب ہم اپنے نافرمان بندوں کو بھی کھلاتے اور پلاتے ہیں تو تم اپنے دشمن کا کھانا پانی کیسے روک سکتے ہو؟ آپ نظر ڈال کے دیکھیں، ہم کس کو کھلاتے ہیں؟ دعوت ابھی اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، اپنے دوستوں کو بلائیں گے، ہمارا دشمن اس کو ہم دعوت نہیں دے رہے، کیوں؟ اس کو کیوں بلائیں گے؟ زندگی بھر ہمارا وروध کرتا رہا، ہم اس کو بلائیں گے؟ آپ نے 50 سال محنت کی اور کمایا، لیکن آپ اپنی محنت کی کمائی پر صرف اپنے دوستوں کو کھلاؤ گے، اپنے دشمن کو نہیں۔ دنیا پہ نظر ڈالو، دنیا پر کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود تک کا انکار کرتے ہیں۔
اور کتنے لوگ ہیں جو سرعام سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس کے باوجود ان کو کھلا رہا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو کھلائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین تو اپنے دوستوں کو بھی کھلا رہا، اپنے دشمنوں کو بھی، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی اور اپنا انکار کرنے والوں کو بھی۔ اس کی نظر میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے تم ایمان لائو، ایمان لا کر تم ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو ہم آخرت میں تمہیں اس کا اچھا بدلہ دیں گے، لیکن دنیا میں چونکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میری نظر میں، اس لیے ہم اپنے نافرمان بندوں کو بھی اس دنیا میں کھلائیں گے، پلائیں گے، کھاؤ پیو، اور ایک مہلت دے دی، جاؤ سوچو، تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے۔ یہ زمین سے غلہ کون اگاتا ہے؟ یہ زمین یا آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ دیکھیے، آسمان سے اتنی بارش ہوتی ہے جتنی ضرورت ہے۔ زیادہ بارش اگر ہوتی ہے تو ہمارا اناج بیکار ہو جاتا ہے، اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو سیلاب باڑھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہوا اتنی چلتی ہے جتنی ہماری زندگی کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ تھوڑی سی ہوا میں زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اللہ اس آندھی کو بند کر دے، اس طوفان کو بند کر دے، اللہ رحمت کی آندھی، رحمت کی ہوا چلا۔ غور کیجیے آپ، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو مسجدوں میں دعائیں ہونے لگتی ہیں، اللہ ہمارا اناج خشک ہو جائے گا، رحمت کی بارش برسا دے۔ اور جب بارش اپنے معیار سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تب بھی دعا ہوتی ہے، اللہ اب یہ بارش روک دے۔ غور کیجیے آپ، سورج کی گرمی ہمیں اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر یہ سورج اپنی پوری کی پوری گرمی ہمیں دے دے تو اس روئے زمین پر نہ اناج بچے گا، نہ ہم اور آپ بچیں گے۔ مئی کے بعد جون کے مہینے میں جب اس سورج کے اندر تھوڑی سی تپش زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور ہمیں اے سی کا، ایئر کنڈیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں باہر نہیں نکل سکتے ہیں، سورج کی تھوڑی سی گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، ہم کولر میں بیٹھتے ہیں، ہم اے سی میں بیٹھتے ہیں۔ ذرا ہم نے غور کیا ہے، یہ سورج جب اپنے اندر اس گرمی کو تھوڑا سا سمیٹ لیتا ہے، کم کر دیتا ہے، تب بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے اس کی برودت۔ جب یہ گرمی اپنے اندر واپس لے لیتا ہے تو ہمیں پھر اس دنیا میں ٹھنڈ برداشت نہیں ہوتی ہے، پھر ہم اپنے اوپر گرم کپڑے بھی پہنتے ہیں، جیکٹ بھی پہنتے ہیں، مفلر بھی لپیٹتے ہیں، کیپ بھی لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں تصور کرو، اگر تھوڑی زیادہ سردی پڑ جائے تو کشمیر والوں سے حالات پوچھئے، کشمیر کے لوگوں سے حالات پوچھئے، جب تھوڑی سی برودت اور ٹھنڈک زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں۔ ہمیں اتنی گرمی مل رہی ہے، اتنی ٹھنڈک مل رہی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ کیسا نظام چل رہا ہے؟ اتنا اچھا نظام کیا کوئی چلاتا ہے دنیا میں؟ آپ دیکھ لیجئے، لوگوں سے ایک ملک نہیں سنبھلتا ہے، ایک دیش کا نظام کو صحیح نہیں چلا پاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ سسٹم کتنا منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ ہوا متعینہ مقدار میں، سورج کی گرمی جتنی چاہیے اتنی، اور پھر اس پر بھی اللہ کی کنجوسی بخالت نہیں، دوست کو بھی، دشمن کو بھی، ایمان اہل ایمان کو بھی، کافروں کو بھی، جانوروں کو بھی۔ اور سمندر میں ایک مچھلی ایسی رہتی ہے جس کا نام ہے وہیل مچھلی، جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن گوشت۔ اللہ رب العالمین اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، اس کو بھی 40 ٹن غذا پہنچاتا ہے۔ ہم کو 2 روٹی کھانا ہے، ہم کو 1 پلیٹ چاول کھانا ہے، وہ 40 ٹن کھاتی ہے ایک دن میں، اللہ اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ ہم
2 روٹی کھانے کے لیے کتنا پریشان ہے، اس کا حق مار رہے ہیں، اس کا حق مار رہے ہیں، اس کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نے 2 روٹی کمانے کے لیے کیسے کیسے نئے نئے طریقے استعمال کیے ہیں۔ اگر ہم کسی گاڑی کے میکینک ہیں تو گاڑی سنبھلنے آتی ہے تو ہم اس کو بے وقوف بناتے ہیں، صاحب اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی۔ 500 روپے کا کام آپ اس کو 3000 بتاتے ہیں اور معاملہ 2000 پہ فٹ ہو جاتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ 500 روپے میں یہ گاڑی صحیح ہو جائے گی، لیکن چلو 3000 کے بجائے وہ 2 دے رہا ہے، 1500 تو ہمیں پھر بھی بچ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ قرآن کو کہنا پڑا، اللہ کو کہنا پڑا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ کون نہیں کھا رہا ہے؟ جس کو بھی دیکھو ناجائز طریقے پہ، کتنا بڑا بڑا ولی اللہ ہو، اللہ والا بنا پھرتا ہو، 5 ٹائم کا نمازی ہو، لیکن ایک مرتبہ ذرا اس کے رزق کی طرف دیکھ لیجئے گا کہاں سے آ رہا ہے، اس کی روزی روٹی کے شروط کیا ہیں آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہیں باعزت بنایا، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہیں خشکی اور تری میں، سمندر میں، پانی کے اندر اور خشکی کے اندر ہم نے تمہیں سوار کیا۔ اے آدم کے بیٹو، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تم کو پاکیزہ روزی دی، یہ سب کے لیے ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، اے ہندو، اے مسلمانوں، اے سکھوں، اے عیسائیوں، ہم نے تمہیں بہت سی مخلوقات کی اوپر فضیلت دی ہے، بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ لوگ وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ کہیں کہا گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے افضل ہے، یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ اور جس حدیث کا لوگ سہارا لیتے ہیں وہ موضوع اور من گھڑت ہے حدیث، من گھڑت ہے حدیث، اشرف المخلوقات نہیں ہے انسان۔ اللہ نے یہ کہا ہے ہم نے بہت سی مخلوقات پر تم کو فضیلت دی ہے، یہ نہیں کہا کہ سب سے اچھی مخلوق انسان کو بنایا، یہ نہیں کہا ہے۔ کیا کہا؟ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہے، جو دنیا میں جتنی مخلوق پیدا کی ہے، ان میں بہت سی مخلوقات پر ہم نے تم کو فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سب پر نہیں دی ہے، بہت سی مخلوقات پر فضیلت ملی ہے، لیکن سب سے افضل انسان ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو باعزت بنایا، اس سے اچھی آیت کوئی، اس سے اچھی آیت اور کون سی پیش کی جائے آپ کے لیے، جس میں پوری انسانیت کو باعزت بنایا گیا۔ مسلمان اگر اس آیت پر غور کر لیں تو کبھی مسلمان کا فیور نہیں کرے گا غلط کاموں پر، ہندو کا فیور نہیں کرے گا اس کے غلط کاموں پر۔ غلط کام غلط ہے چاہے وہ ہندو کرے، غلط کام غلط ہے چاہے وہ مسلمان کرے۔ شراب پینا غلط ہے چاہے وہ مسلمان پیے، شراب پینا غلط ہے چاہے وہ ہندو پیے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرنا غلط ہے چاہے وہ مسلمان کرے چاہے وہ ہندو کرے، چاہے وہ سکھ کرے چاہے وہ عیسائی کرے۔ چوری ہے چاہے وہ مسلمان کرے چاہے وہ ہندو کرے چاہے وہ سکھ کرے چاہے وہ عیسائی کرے، غلط ہے، اور غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اے آدم کے بیٹو تمہیں معزز بنایا ہے، تمہیں ہم نے عزت دی ہے، تمہیں ہم نے تکریم بخشی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہیں مکرم بنایا ہے۔ تو اللہ نے ہر آدم کے بیٹے کو مکرم بنایا ہے، اس کی عزت، اس کے معیار، اس کے صلاحیت کے مطابق ہونی چاہیے۔
چاہے وہ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، اس کی استطاعت سے، اس کی حیثیت سے اس کی عزت ہونی چاہیے۔ آئیے قرآن کی دوسری آیت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس آیت کو آپ سنیں گے تو آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو